الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستگار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم دیر سایہ امر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزبان اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم جو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق فقیر حرم عشق امیر جرور عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شہودی بت کا جائے تصورات معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش خصوصاً لاہور بار کے صدر راؤ سمیع صاحب اور ان کے تمام احباب مسئلہ یہ ہے کہ تمام کا نام لیں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہم سب وکیل بعد میں ہے مولوی بعد میں ہے پیر بعد میں ہے شیخ بعد میں ہے حافظ بعد میں ہے قاری بعد میں ہے جج بعد میں ہے جرنیل بعد میں ہے سیاستدان بعد میں ہے لیکن حضور کے غلام پہلے یہ ہے کہ ہمارا تعارف ایک ہی ہے کہ ہم سب حضور کے غلام ہیں اور یہی تعارف ہے جس کو لے کر صحابہ کرام نے اور جناب امت مسلمہ نے آج تک اس تعارف کے ساتھ کبھی شکست نہیں کھائی اگر یہ تعارف شکست کا باعث ہوتا تو 1929 سے لے کر آج تک میانی صاحب بھرا پڑا ہے قبروں سے لیکن جس کی قبر زندہ ہے اس کا تعارف یہی ہے کہ وہ غازی نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا ہاں لات میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے ایک سبق ہے
جس کو ہم اپنے دلوں میں راسخ کر لیں، ہم اپنے دلوں میں جگہ دے لیں کہ بھائی میری بات سنو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد بالکل یہ اٹل بات ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرف آئے گا، نہ ہم اپنا بان دیکھیں گے، نہ جان دیکھیں گے، نہ عزت دیکھیں گے، نہ دولت دیکھیں گے، نہ وطن دیکھیں گے، نہ وطن کی حدیں دیکھیں گے، کیونکہ ہر ملک کے مایس کہ ہر ملک مل کے خدائے مایس۔ اگر کوئی بات ہمارے آقا و مولا کی عزت پر کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے ہمارے لیے ریڈ زون ہے یہ ایک ووٹ 295C ہے، بس ہم اس سے ایک منٹ ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیں، میں ان سب سے نعرہ لگواتا ہوں، بے فکر رہے بات کر، ایک منٹ سمجھا تو لینے دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج تک کبھی حضور کی عزت کے مسئلے میں تقسیم نہیں ہوئی۔ یہ یورپ کی چال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن یاد رکھنا جب تک یہ مائیں غازی الدین پیدا کرتی ہے، جب تک یہ مائیں غازی ممتاز قادری پیدا کرتی رہیں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی، اور جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین نسوی جیسے عاشق رسول پیدا کریں گی۔ بات سنیں، اگر عشق سوریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے، یہ رجال کھینچ کر واپس امت کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا تعارف یہی ہے، اور وہ مودی اور اس کے ہمنوا حضور کی شان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا مسلمان ہر چیز پر سوداگری کر سکتے ہیں، ہر چیز پر بات چیت کر سکتے ہیں، ہر چیز پر بیٹھ کر بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ان کے نبی کی عزت کے بارے میں بات ہونا تو پھر وہ 313 ہو کر 1000 کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ہوتا کیا، ایک منٹ تھوڑا سا صبر کر لو پھر لا دیں۔ اگر یہ بھی موقع بن جائے کہ غازی الدین شہید کو جب شہید کر دیا گیا، جنازہ ہو گیا، جنازے میں تو پھر منظر ہی اور جناب عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلے، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ اس کے بعد جانے کے بعد ہماری عزت کیا ہے۔ زندگی کی اہمیت یہ ہے کہ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو تو کہنے والا جائے کہ یہ مومن جا رہا ہے۔ یہی زندگی کی آخری سانس کے مطلب یہی ہے، ورنہ زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ غازی الدین جب دنیا سے چلے گئے تو 1 سال بعد ہندوؤں نے پھر وہ جناب اس کا پروگرام کیا، وہ گندی کتاب لہرائی ہندو نے اسٹیج پر چڑھ کر کہ مسلموں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے راجپال کو مار دیا ہے، ہم یہ کتاب نہیں چھاپیں گے تو ہم یہ چھاپیں گے دوبارہ۔ تو ایک سیدھا سارا مسلمان، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مولوی، نہ پیر، نہ برسٹر، وکیل، کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی بھی تعارف نہیں، ایک سیدھا سادہ مسلمان اٹھا اور کھڑا ہو کر اس نے ہندو کے سامنے ایسے پکڑ لیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ ہمیشہ یاد رکھنا جب قوت انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ لا الہ کی برکت سے آتی ہے، اور لا الہ یہاں سے پڑا اور زبان کا نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج 57 ممالک کے مسلمان، کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہوتا، کوئی ایک بھی محمد بن قاسم کا جانشین ہوتا تو یہ ہندو، یہ فرانس، ان کی جرت کی ہمارے آقا کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ شاہین، حقب، یہ خالد، یہ گوری، یہ ٹینٹ، یہ درار، یہ سارا کچھ رکھے حضور کے نام پر ہے، ورنہ ہم نے شبرات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹینٹ کیا کریں جس پر ٹاکیاں مار مار کے خود تھک گئے ہیں، وہ کس دن کام آئے گا جب حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے رہا۔ اچھا تمہاری عزت کی بات آئے، لال مارچ بھی ہو، کسی کی عزت کی بات آئے، اس کے اوپر پرچے بھی کٹ جائے، کسی اور کی عزت کی بات آئے، وہ رات میں سب بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ حضور کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ نہ میں ڈر کے کرتا ہوں، ہم تو لبے بام بھی پکارا، سرے مار بھی سنا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اس لیے کہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں فدا کا بھی معمولی۔ یہ بھائی یاد رکھنا ناموس رسالت کا مسئلہ ٹویٹو سے حل نہیں ہوتا، یہ میدان لگانا پڑتا ہے، اور میدان بھی ایسا لگانا پڑتا ہے کہ اگر تم آ رہے ہو تو ہم حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، ہم حضور کے نام پہ کٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ امت، یہ مائیں، یہ ماؤں نے اپنے بچے رکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان بچوں کو جا کر حضور کے نام پر کٹوا دو۔ میں آپ سے گواہی دیتا ہوں یہ پیچھے فرانس کے مسئلے میں جتنے بھی شہید ہوئے، کسی ایک کی ماں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے بچوں کو جناب ذبح کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں کیونکہ حضرت ام خنساء جب احد کی جانب چلی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور کو نقصان پہنچایا کافروں نے، تو رستے میں چلی تو کسی نے آ کر کہا آپ کا بھائی بھی
دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا جنگ میں. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. پھر آگے چلی، انہوں نے کہا آپ کا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. آگے چلی تو انہوں نے کہا جناب آپ کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. آگے آئی تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. جب یہ 4 رشتے ہوتے ہیں کسی خاتون کا عزت سے دنیا میں جینے کے لیے، یہ بڑے 4 اہم رشتے ہیں. جب چاروں رشتے چلے گئے، سامنے حضور کو دیکھا تو حضور کا دامن کرم تھام کر کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب ان کی ناموس سلامت، ان کی ختم نبوت سلامت، ان کا نام رہے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اگر امت یہ جذبہ آج بھی رکھتی ہے تو یہ چند ناانجاد جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کا کام ہے نا. ورنہ نمائندگی اگر کوئی آ کر دیکھے تو صحیح نیچے شعلے بھڑک کس طرح رہے ہیں عشق کے. کوئی آ کر کسی وکیل کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی جناب دوست کو، بیرسٹر کو، کسی بھی شعبہ ہائی فکر سے دنیا میں بیٹھنے والے انسان کو اٹھا کر دیکھ لے کہ اس کے سینے میں عشق رسول مچل کس طرح رہا ہے. اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جھوٹ اور شرما اور اس کے حامیوں پہ ٹکڑے کر کے رکھ دے. لیکن اس کو پیغام کو، ان شعلوں کو ترجمانی تو انہوں نے دینی ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. ورنہ کون ہے جس کو موقع ملے آج انڈیا جانے کا اور وہ جھوٹ شرما کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہاں ہزاروں غازی المدین پھرتے ہیں، یہاں ہزاروں غازی ممتاز قادری پھرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کی سیٹ پر بیٹھنے والا کوئی صاحب ایمان نہیں ہے. اگر ہوتے تو ان کو کہنا پڑتا یار مجھے آپ بتائیں کس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ناموس رسالت کے لیے نکلو. ایک آواز نکلی بار میں سے، سارے عاشقان رسول جمع ہو گئے. ایک آواز وزیر اعظم اور صدر دے یا ملک کا مقتدر کوئی شخصیت دے تو یہ کیا قوم باہر نہیں آئے گی؟ آئے گی نا قوم. لیکن کیا کریں، ہم نے رنگیلے پالے ہوئے ہیں جن کو ذاتیات کی بڑی فکر ہے، جن کو سارے معاملات کی بڑی فکر ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ امت اب چپ نہیں بیٹھے گی. اس امت کے پاس بڑا زبردست بیانیہ ہے، وہ 1-2 حرفی بیانیہ ہے، وہ بچے سے لے کر اوپر تک کے گستاخ رسول کی یہ بیانیہ ہے. اگر کوئی کسی کو آج تک گستاخ رسول کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا نا تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں. گستاخ رسول کا مسئلہ کائنات کا سب سے جداگانہ مسئلہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کو معافی دی. جب ابن ختم کی باری آئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیزکار کعبہ تھی، یعنی یہ کعبے کی دیوار ہے، یہ کعبے کا غلاف ہے، اس کے درمیان جو رسیاں ہیں ابن ختم اس کے درمیان اٹک گیا ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا اقتلوہ. اس اگر گستاخ رسول کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کے درمیان بھی آ جائے نا تو اس کو پناہ نہیں ملتی. اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو بڑی معاشرے جہنم کر دیا جائے، بس یہی بات ہے. اور دوسری یاسین ملک صاحب، تو میں نے بڑے ببانگ دہن کہا کہ یاسین ملک صاحب کو سزا دی ہے انڈین کورٹ نے، انڈین جناب جو بھی ہے کورٹس کا نظام اس نے سزا دی ہے. ہمارے ملک میں ختم وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے حافظ سعید صاحب کو کس نے سزا دی ہے؟ ہم خاموش ہو گئے. ہم خاموش ہو گئے اس لیے کہ بات سچ کی آئی ہے، حق کی آئی ہے، اپنے پر ڈرتے ہیں. بھائی حق وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے اور بیگانوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے. اور وقت پڑے تو سرے دار کہیں، وقت پڑے سرے بازار کریں، اور جب تک خون کا آخری قطرہ حق کہیں. اور یاسین ملک صاحب جیسی ہزاروں مائیں بیٹے جنتی رہیں گی، وہ اسی طرح جیلوں میں جائیں گے اگر ہماری ریاست نے کوئی کردار ادا نہ کیا. بھائی لوگوں کے بچے تو مروانے کے لیے نہیں ہے نا، جن کو پالا تھا کشمیر کی آزادی کے لیے وہ آج کہاں ہے؟ ان کا کام تھا لڑنے کے لیے، وہ لڑے، ان کو جب زخم لگے گا تو ہم اپنے خون سے بھریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے بچے آگے لگا کر اور پیچھے سے بھاگ جانا یہ دلیری نہیں ہوتی. لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو خود میدان عمل میں رہتے ہیں. یاسین ملک صاحب کو کبھی جو بھارت کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ نام کے ان کو کسی بھی پابند سراسر کرتا یا سزا دیتا. اس کو پتا ہے کہ یہ خود بیچارے جو کشمیر کی آزادی لڑ رہے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر بیٹھے ہیں. آج اگر یہ سارے لوگ جو ناموس رسالت کے لیے روڈ پر آئے یا اپنی اقدامات کرنے کے لیے آئے اور ان کو شر مارے جائے اور ان پر گولیاں برسائی جائے تو کیا کفر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے؟ وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. جب ہم نکلے فراز کے خلاف تو تکلیف ان کو ہو، اب ہم بھارت کے خلاف نکلے تو ہمیں شر مارے جائیں یا رستے روکے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟
کون ہے یہ لوگ جو اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک میں بسنے والوں کو نہیں نکلنے دیتے؟ یہ حقائق ہیں، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی جب تک یہ حقائق درست نہیں ہوتے، یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نعرے، ہماری ساری چیزیں جذبہ بڑھانے کے لیے ہو سکتے ہیں، عملاً اقدامات کے لیے نہیں ہو سکتے۔ عملاً اقدامات کے لیے یہ کہ ایک بار سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوچنا تو صحیح، ہم کس ملک پہ بستے ہیں، کس جگہ پر بستے ہیں، کہ جس کے ذمہ داران کی ابھی کان پر کوئی جو بھی نہیں رہی۔ اور جناب عرب ممالک نے بات کی تو آپ دیکھ داکھ کر بات کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر بات کیسے کرنی ہے، دائیں بائیں کا ماحول۔ اور آپ یہ جو جاتے ہیں جی ہم اقوام متحدہ میں، اقوام متحدہ تو چوروں کا ٹولہ ہے، وہ کہتا ہے تم مسلمانوں کی اس بھیڑ کو قابو کر لے، میں مسلمانوں کی اس بھیڑ کو قابو کر لوں گا۔ کبھی غیروں نے بھی اپنے گھر کے مسئلے حل کیے ہیں۔ اقبال کہتا ہے فریاد ز فرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی آبانگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم، باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تیرے گھر کا آگے فیصلہ کریں گے، وہ تجھے حق دلوائیں گے۔ اقبال کہتا ہے اٹھو کھڑا ہو مسلح، اپنے حرم کی تعمیر خود کر، اپنے حرم کی حفاظت خود کر، اپنے گھر کی حفاظت خود کر، اپنے نبی کی عزت کی ناموس کی حفاظت خود کر۔ لیکن مسلمان جو ہے جو کبھی چائنا کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی جناب معیشت کے نام پہ امریکہ کے نیچے لیٹتا ہے، کبھی روس کی بغلوں میں جا گھستا ہے۔ اور میری بات سنو، جس چیز کو تم انکار کر کے معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سارے ارباب علم و دانش ہے۔ مجھے کوئی ایک شخص آگے بتا دے کہ اسلام کی معیشت جہاد کے علاوہ کوئی ہے؟ اس کو تو تم کمر کر کے بیٹھ گئے ہو، اس کے تو تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ایک بات کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اگر جس کو یہ ڈر لگ رہا ہو کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، بھائی تمہیں پانا کس لیے گیا تھا، تمہیں رکھا کس دن کے لیے گیا تھا؟ اس دن کے لیے تو کیا تھا، یہ قوم اور یہ جو ملت ہے نا، اس میں بڑا دبدبہ ہے، بڑا دم خم ہے، بڑی باتیں ہیں اور بڑی جرت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب یہ اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرنے لگتی ہے نا تو یہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ذمہ داروں کا انتخاب صحیح کریں تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں تو وہ خود آ کر کہیں کہ بھائی ہم نے اس سطح پر بات کر دی ہے، اب مودی کیا اس کے باپ کی بھی ضرورت نہیں، اس کی ترجمان کی اتنی ضرورت ہو کہ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ اور مودی وہ گائے کا منتر پینے والے، سیدھی بات ہے، ہم کہتے ہیں سریعان ہماری اپنی ہے، گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو سلم بھی کہتے ہیں ہری ہری۔ جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے جاں فروشوں کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہم نے جس کو جناب دیکھا کہ یہ اب حقیقی منزل کی طرف چل پڑا ہے، یا اسے پابند سلاسل کر دیا، یا اسے شہید کر دیا، یا اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا، یہ روش تبدیل کرنی ہوگی۔ اور ہم سب کو مل کر حضور کی عزت کے مسئلے پر ایک ہونا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ یار ہمارے اختلاف سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، سارے ایک طرف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی عزت کے سوداگر نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یاسین ملک صاحب کے لیے صرف یہ کہنا کہ وہ بہت بڑے مطلب آزادی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بھائی وہ دودھ پیتے بچے کو بھی پتا ہے وہ آزادی کے لیڈر ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے لیے کردار کیا ہے، تم نے ان کی آزادی کے لیے کیا جدوجہد کی ہے۔ ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد یہ کیا ہے کہ جب کشمیر لٹ رہا تھا، جب کشمیر بک رہا تھا، تب ہم نے کہا آدھا گھنٹہ روڈوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں بات اس سے پیچھے آنے والوں نے کیا کیا، اس سے پیچھے آنے والوں نے کیا کیا۔ کشمیر آپ نے اور میں نے تھوڑی بیچا ہے، ہم نے تو مال بھی دیا ہے، خون بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے جو اس کے لیے بن پڑا۔ لیکن بیچنے والوں نے بیچا اور پھر کہا ہمارا نام بھی نہ لیا جائے، تمہارا نام سرے دار بھی لیا جائے گا، سرے بازار بھی لیا جائے گا، اور جب وقت پڑے گا سرے بازار بھی لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں ناموس رسالت پر آخری بات کر کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کتنا حساس۔ مقام حدیبیہ پر عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بار بار ایسے حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ جانے دے، یا رسول اللہ جانے دے۔ پیچھے سکے بھتیجے
مغیرہ بن شعبہ جو ایمان لے آئے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور کی حفاظت کے لیے ایسے کھڑے ہوئے تھے. جب مغیرہ بن شعبہ اور وہ عروہ بن مسعود کا بار بار ایسے ہاتھ حضور کی داڑھی طرف بڑھا نا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ نہیں دیکھا سامنے سکا چاچا آیا بیٹھا ہے. آپ نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ کے اوپر ایسے مارا اور آپ نے فرمایا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَأَلَّا تَصِلَ إِلَيْهِ. کہا چاچے کو چاچا ضرور ہے لیکن حضور کی داڑھی کی طرف سے خوشامد کی طرف ہاتھ کر رہا ہے، یہ بھی پیچھے کر، اگر دوبارہ بڑھا تو یہ کٹا ہوا واپس جائے گا. ہم یہ پوری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی معاملات کریں لیکن ہمارے آقا و مولا کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھی تو وہ پھوڑ دیں گے، کوئی زبان اٹھی تو وہ بدھی سے کھینچ لیں گے، کوئی ہاتھ اٹھا تو وہ یہاں سے نہیں شانوں سے کاٹ کر واپس بھیجیں گے. یہ امت میں ابھی لوگ باقی ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور وہ بھارتی مسلمان. میں سب سے زیادہ خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں کہ جو اتنی پابندیوں کے باوجود، جو اتنی مشکلوں کے باوجود، جو اتنے ظلم و ستم کے باوجود آج بھی بھارت کی سڑکوں پر اور جناب ایک ایک گلی کے اندر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. اور جو آج بھی بھارت کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ اقلیت ہے لیکن حضور کی عزت کے مسئلے پر ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے. اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے جس کو لے کر ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دیں کہ بھائی سب کچھ برداشت ہو گیا. ہم اس بات سبق کو پڑھ چکے ہیں کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش را دکتر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر حضور کی غلامی عطا فرمائے.